السلام علیکم۔ یہ پوسٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر جو تشریف لے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سیشن کے لیے نیو یارک۔ پچھلے سال جب UNGA کا سیشن ہوا تھا تو میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی جس کا عنوان تھا اٹس دا اسٹوپڈ۔ یہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے walizahid.com پہ، اور اس میں نے دو بڑی عالمی قوتیں جس میں ایک ہے چائنا اور دوسری ہے انڈیا، ان کے حوالے سے میں نے کچھ تصاویر شائع کی ہیں۔ فار ایگزامپل یہ تصویر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ امریکن جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان کے CEOs ہیں، اور ان کمپنیز کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ 2.5 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ تو ایک روم میں پریزیڈنٹ شی جو ہے ان سب لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح پھر اگلی تصویر میں نے دکھایا کہ یہ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب ہیں کہ جو سارے CEOs کے ساتھ نیو یارک میں ہیں۔ پھر یہی مودی صاحب جو ہے جب تشریف لے گئے کیلیفورنیا تو وہاں CEOs کے ساتھ، تو آپ مختلف جو بڑی بڑی کمپنیز کے CEOs ہیں ان کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ گوگل اور پھر بعد میں فیس بک کے آفیسز بھی چلے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تصاویر کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے میں نے اسٹیبلش کیا کہ جو سیکیورٹی کے اور جو دوسرے بڑے ایشوز ہیں پولیٹکس کے وہ چلے گئے ہیں پیچھے، اور اکانومی آ گئی ہے فرنٹ پہ۔ لہٰذا اکانومی تعین کرتی ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور اس کی ایک مثال میں نے یہ دی۔ تو اس وقت آپ کے سامنے جو بڑی دنیا کی اکانومیز ہیں ان کا موازنہ موجود ہے۔ تو اگر آپ رائٹ پہ دیکھیں تو یہ اس وقت USA نمبر 2 ہو گیا ہے، چائنا اس سے آگے بڑھ گیا ہے GDP پرچیز پاور پیرٹی کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد USA اور نمبر 3 پہ ہے انڈیا۔ تو گویا یہ جو دو اکانومیز ہیں یہ ایسے ہی بڑی نہیں ہوئیں بلکہ اس لیے بڑی ہوئیں کیونکہ انہوں نے اپنی پرائرٹیز کو اسٹیبلش کیا، اور پھر جا کے نیو یارک میں جو ٹائم ہے یا UNGA کے جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں ان کو اس اعتبار سے استعمال کیا۔ ایک اور تصویر دیکھیے، اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے ٹو ورلڈ اکانومی، یہ اگر 2010 میں دیکھیں تو باقی دنیا اور یہ جو 3 ممالک ہیں US، انڈیا اینڈ چائنا، یہ تقریباً ہاف ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہاں آتے آتے 2015 تک جو باقی دنیا کی کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً ½ پوائنٹ سے بھی کم رہ گئی ہے۔ تو اب گویا 3 ملک ہی یہ کھیل رہے ہیں، اور باقی دنیا شاید جس طرح وہ معین کہتا تھا کہ دنیا چائے پی رہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی۔ تو یہ دیکھیے پچھلے سال کے پہلے 6 مہینوں میں انڈیا نے $31 بلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ حاصل کی، چائنا اور US بھی اسی طرح سے ہیں۔ اور یہ اس وقت میں نے پوسٹ لکھی تھی جب پورے سال کا ڈیٹا موجود نہیں تھا، لیکن 2015 جب ختم ہوا تو انڈیا کی جو FDI ہے وہ $63 بلین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سال میں 52 ہفتے ہیں تو اس میں سے 63 بلین ایک ہفتے میں ایک سے زیادہ بلین ڈالرز جو ہیں وہ ملے ہیں انڈیا کو کہ آپ ہمیں یہاں پہ اپنی فیکٹری لگانے دیجئے یا ہمیں کام کرنے دیجئے تاکہ ہم بھی آپ سے وہ بنا سکیں۔ پاکستان میں ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہو رہا۔ اچھا، اگر پاکستان ایک بیمانی ملک ہوتا اور ہم بالکل چھوٹے سے ہوتے تو میں قطعاً یہ پوسٹ نہ لکھتا، لیکن میں نے یہ پوسٹ لکھنے کی اس لیے جرت کی کیونکہ 2050 کی جو فورکاسٹ ہے گولڈمین ساکس کی، HSBC کی، PwC کی، ورلڈ بینک کی، اس کے اعتبار سے ہم دنیا کی 18ویں بڑی اکانومی ہوں گے GDP کے اعتبار سے، اور 15ویں ہوں گے بڑی اکانومی GDP پرچیز پاور پیرٹی کے اعتبار سے۔ تو اگر ہم نے بھی ان جیسے ممالک کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے ان کی طرح، چائنا اور انڈیا جو ہمارے نیبرز ہیں، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح کے اپنے ایجنڈاز رکھنے ہوں گے۔ اب اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ایٹنڈری میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکے، لیکن
آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ملک کو اکنامک ایجنڈا کے ساتھ لیڈ کریں گے یا جو دوسرے مسائل ہیں اسی کے اندر الجھے رہیں گے. پچھلے سال جب آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ بھی ایک بزنس مین سے ملے، بل گیٹ سے، جو مائکروسافٹ کے ایکس سی او ہیں یا چیئرمین رہے ہیں، لیکن آپ ان سے کام کے لیے نہیں ملے بلکہ ان سے پولیو کے لیے سپورٹ کے اعتبار سے ملے. تو ہمارا رویہ بالکل کنٹراسٹ ہے ان سے جو ہمارے دو نیبرز ہیں چائنا اور انڈیا. میرا خیال ہے ہمیں بھی ایسا ہی ایجنڈا اپنانا چاہیے. تو اگر آئٹنریری میں کوئی گنجائش ہے تو آپ ضرور پیدا کیجئے، چونکہ یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا. بہت شکریہ.